آئے دن دنیا تبدیلی کی طرف گامزن ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ اس تبدیلی کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہی تبدیلی انسانی ترجیحات پر بے حد اثر انداز ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب اگر ہم اپنے عنوان کی جانب بڑھیں تو میڈیا کو بھی انہی مراحل سے گزرنا پڑا ہے، جس کی ایک لمبی داستان ہے، اور آج کے وقت میں جن مراحل سے میڈیا گزر رہا ہے یہ میڈیا کا ڈیجیٹل دور ہے۔ لوگ اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں جو آئی ٹی ریولوشن آیا ہے دنیا میں، وہ اس سے پہلے نہیں آیا تھا، اور اس وقت بہت تیزی سے سائنس ترقی کر رہی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آگے بڑھ رہا ہے، اور اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں ڈیجیٹل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جس میں پاکستان بہت پیچھے رہ جاتا ہے بعض اوقات۔ اس کی ریزن ہوتی ہے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا۔ ڈیولپمنٹ سے پہلے آپ کی ایک اچھی اسٹرانگ پلاننگ ہونی چاہیے، آپ کی جو ٹیمز ہیں وہ فورسی کر سکیں کہ آنے والا دور اگلا کیسا ہے اور اس میں کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ آج کے دور میں پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا سے کافی کچھ کما رہے ہیں، لیکن اگر اس کو ذرا پراپرلی دھیان دیا جاتا ہے، اس پہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیے جاتے تو یہ نمبرز بہت زیادہ ہو سکتے تھے۔ آپ انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا میں اس وقت ایسے 1700 یوٹیوب چینلز ہیں جن کی سبسکرائبرشپ ملینز میں ہے۔ پاکستان میں کتنے ہیں ہمیں نہیں پتہ ایگزیکٹلی، لیکن بہت سارے ایسے یوٹیوب چینل ہیں جو پاکستان میں بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھیں تو وہاں مختلف ادارے صرف یہ سروس دیتی ہیں کہ آپ اپنا کاروبار کیسے ڈیجیٹل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس وبا میں دیکھا کہ دنیا میں مستقبل صرف ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنا کاروبار، سروس اور اپنی پروڈکٹ کو ڈیجیٹل کیا ہوا ہے۔ یہ ہے راولپنڈی کا ایک علاقہ نصیر آباد، جہاں کے نوجوان کچھ سال پہلے چوری، ڈکیتی اور نشے جیسی برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن اسی علاقے کے کچھ نوجوانوں نے جب ڈیجیٹل میڈیا پر قدم رکھا تو نہ ہی صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی بدلا۔ ان میں ایک ہے فواد خان، جنہوں نے سب سے پہلے یہ قدم لیا۔ السلام علیکم، میرا نام فواد خان ہے اور میں ایک یوٹیوبر ہوں۔ میں یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا ہوں اور اسی سے میری ارننگ ہوتی ہے اور اسی سے میرے گھر کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اس کو سٹارٹ کرنے کا سب سے بڑا ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنی تعلیم کنٹینیو نہیں رکھ سکا کسی ریزنز کی وجہ سے، اور میں میٹرک تک ہی پڑھ سکا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے جاب بھی نہیں مل رہی تھی، تو مجھے یوٹیوب بھی ایک واحد ذریعہ لگا، اور یوٹیوب جو ہے وہ میں نے ایک ویب سائٹ پہ دیکھا کہ اس سے ارننگ کی جا سکتی ہے۔ تو پہلے تو یقین نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایسا کوئی وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نیٹ کے ذریعے بھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اپنا ایک ارادہ بنایا کہ مجھے یوٹیوب پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ میں ایک شاپ پہ کام بھی کرتا رہا اور ساتھ میں یوٹیوب پہ ریسرچ کرتا رہا، یوٹیوب کے بارے میں ویڈیوز بناتا رہا اور ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو کانٹینٹ کا ہی مجھے بہت بڑا ایشو ہوا کہ کانٹینٹ کیسے ڈھونڈے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا، ڈھونڈے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے انسان ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو وہ کانٹینٹ مجھے مل گیا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی، تو پھر مجھے پتہ نہیں تھا کہ کاپی رائٹ کا بھی ایک سین ہوتا ہے یوٹیوب میں۔ تو وہ میں نے جب ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی، ویوز آنا شروع ہوئے کوئی 5-6 مہینے بعد، تو میں بہت خوش تھا کہ یار اب تو مزے ہو جائیں گے۔ تو کرتے کرتے جب میں کرائٹیریا کے قریب پہنچا، تو جب میں نے اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے بولا کہ ان کا رپلائی آیا یوٹیوب کی طرف سے کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں کیونکہ آپ کی وائس نہیں ہے ویڈیوز میں۔ گزشتہ 3 سالوں میں سب سے زیادہ جس فرم نے ڈیجیٹلی انکم کی ہے وہ ہے نیٹ فلکس۔ گو کہ پاکستان میں بھی ڈیجیٹل بزنس جیسا کہ فوڈ پانڈا، اوبر، کریم اور کچھ لوکل کمپنیز جیسے کہ بائکیا پہلے سے کام کر رہی تھی، لیکن شاید حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کام بہتر طریقے سے نہیں کر سکتی۔ اگر آپ بات کریں اسمارٹ فون یوزرز کی یا ایکسیس ٹو انٹرنیٹ کی، تو پاکستان میں تقریباً 164 ملین لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، جو کہ ہماری آبادی کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ہے۔ لیکن اگر آپ انڈیا میں اسمارٹ فون یوزرز دیکھیں تو تقریباً 550 to 650 ملین یوزرز ہیں جن کی اسمارٹ فون تک ایکسیس اور انٹرنیٹ تک ایکسیس موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ڈیجیٹل مارکیٹ ہے۔ تو ہمیں انڈیا یا بنگلہ دیش کی طرح اپنے آپ کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے ایکسیس ٹو اسمارٹ فونز اینڈ انٹرنیٹ لوگوں کے لیے مزید آسان بنانی ہوگی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسمارٹ فون تک رسائی حاصل کر سکیں اور یہ چیز مزید ڈیولپ ہو سکے پاکستان میں۔ یوٹیوب پہ کام کرنا بہت ہی ایزی ہے، کیونکہ ہم انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ان کا جو انفارمیشن ہے نکالنا بھی ایزی ہے، گوگل پہ ساری چیزیں پرووائڈڈ ہیں۔
تو آپ سمپل گوگل سے ہی ساری جو انفارمیشن لے سکتے ہیں. پکچرز وغیرہ بھی سیلیبریٹیز کی آپ کو گوگل سے ہی مل سکتی ہیں, تو اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 100K جب آپ سبسکرائبر کراس کرتے ہو تو یوٹیوب کی طرف سے ایوارڈ بھی ملتا ہے, اور وہ ایوارڈ مجھے بھی ملا تقریباً کوئی 2 سال کے عرصے کے بعد, اور میری خوشی کی انتہا تھی. بلکہ میرے جتنے بھی فرینڈس تھے سب نے سیلیبریٹ کیا تھا, اور سب کا اب یہی ڈریم ہے کہ وہ بھی سلور پلے بٹن حاصل کریں. دنیا کے بہت سے ممالک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو استعمال کر کے نہ صرف اپنی اکنامیکل سچویشن کو بہتر بناتے ہیں, بلکہ ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگ اپنی زندگی کا پایہ بھی ڈیجیٹل میڈیا سے ہی چلاتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسی پالیسی میکنگ کرے کہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں بڑے, جتنی بڑی بڑی آئی ٹی کی کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں آئیں, جس میں گوگل ہے, مائیکروسافٹ ہے, یہ لوگ آ کے پاکستان میں اپنے آفیسز کھولیں, یہاں کے لوگوں کو ٹرین کریں, یہاں پہ اپنے پلیٹ فارمز ڈیولپ کریں, یہاں پہ اپنی پروڈکٹس ڈیولپ کریں, جو کہ آلریڈی ہو بھی رہا ہے کسی حد تک. کچھ کمپنیز پاکستان میں ہیں جن کو گوگل اور مائیکروسافٹ کی بیکنگ حاصل ہے اور وہ اپنی پروڈکٹس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے آفیسز یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو جب تک ان کے آفیسز یہاں پر نہیں ہوں گے اور ڈیجیٹل مارکیٹ کے لیے ایک پراپر پلان نہیں ڈیوائز کیا جائے گا, تب تک میرے خیال سے یہ پروسیس بہت سلو رہے گا. اس پروسیس کو تیز کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی اچھی پلاننگ کے ذریعے.